www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا اخبرکم بشر الناس منزلہ، کہ میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا آدمی جو درجے کے اعتبار سے بہت گرا ہوا ہے، بہت شرری ہے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ شرری لوگوں میں ہے، اور بہت زیادہ لوگوں میں جو زیادہ شرری ہیں ان میں ہے۔ قیل نعم، عرض کی ہے صحابہ نے کہ جی فرمائیے، ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، الذی یسأل باللہ ولا یعطی بہ، وہ آدمی ہے جس سے اللہ کے لیے سوال کیا جائے، کسی ضرورت اور حاجت کا اللہ کا واسطہ دے کر سوال کیا کسی نے، چاہے وہ پیسے کی ضرورت تھی، اسے دوا کی ضرورت تھی، کسی معاملے میں مدد کی ضرورت تھی کہ تم چلو، اور اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ میری وہاں سفارش کرو یا میری وہاں مدد کرو، میرے ساتھ زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، تو سوال کیا گیا اللہ کا واسطہ دے کر، ولا یعطی بہ، تو اللہ کے واسطے سے کا سن کر بھی اس نے نہیں دیا، مدد نہیں کی۔ ارشاد فرمایا یہ بہت برا انسان ہے۔ وجہ ظاہر ہے اس بات کی، یہ برا کیوں ہے؟ اگر آپ آج کے کسی معاشی یا اقتصادی ماہر سے پوچھیں کہ ایک آدمی کے پاس مال ہے اور اس سے کوئی سوال کرے اور وہ نہ دے اس کو، تو یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ بہت محتاط جواب بھی اگر وہ دے گا تو وہ کہے گا کہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کی چیز تھی، دی ہے نہ دے، اس کی چیز تھی، اس کا مال ہے، اس کی ملک ہے، دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے۔ اور بعض تو کہیں گے، ماہر جو زیادہ ماہر ہیں اقتصادیات کے، وہ کہیں گے کہ نہ دے، کیونکہ دینے سے پیسہ کم ہوگا۔ اگر اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے اور اس میں سے 50,000 دے دے گا تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ 1.5 لاکھ باقی بچ گیا، تو اس کے پاس تو فنڈ کم ہو گیا، رقم اور سرمایہ کم ہوا، اس لیے نہ دے۔ اگر آپ معاشیات کے اقتصادیات کے ماہر سے پوچھیں، جاپان کا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کہے گا نہ دو۔ کوئی تجارت ہو، کسی چیز کا عدل بدل ہو، پھر تو ٹھیک ہے، ٹریڈ کر رہے ہیں، وہ تو عالمی تجارت بھی ہوتی ہے، ملک کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ تو کرو، کیونکہ جا رہا ہے تو آ رہا ہے، یہ دیا وہ لے لیا، پیسے دیے چاول لے لیے، پیسے دیے گاڑی لے لی۔ لیکن یہاں جب دے دیا تو کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اس لیے وہ بے وقوف کہیں گے ایسے آدمی کو کہ جو کسی کے سوال کرنے پر پیسے دے دے اور جب اس کے بدلے کچھ نہ لے۔ تو یہ تو جو آج کے اقتصادی نظام ہے اور جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کے اعتبار سے تو یہ بالکل غلط بنتی ہے بات۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان معاشیات کے جو ماہر ہیں، ان سے بھی زیادہ معاشیات کے ماہر ہیں، اقتصادیات کے بھی ماہر ہیں، لیکن وہ ان ماہرین کی تائید نہیں فرما رہے نبی علیہ السلام۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی برا آدمی ہے۔ اب بے وقوف آدمی کوئی ہوگا گستاخ قسم کا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ماہر اقتصادیات نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الیاذ باللہ، اس لیے یہ بات کر دی۔ میں معاشیات کا ماہر ہوں، اقتصادیات کا میں ماہر ہوں، تو میری بات ہے چلے گی، اور یہ تو ماہر اقتصادیات نہیں تھے۔ لیکن یہ اس کی بے وقوفی ہے، یہ اس کی جہالت ہے۔ وہ ماہر اقتصادیات حقیقت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ماہر تو کیا امام ہے اقتصادیات کے بھی، معاشیات کے بھی، اور تمام چیزوں کے. اس لیے کہ جو فنڈ ہے، فنڈ پیسہ اور مال، سب سے اہم بات یہ کہ یہ کس کا ہے اور کہاں سے آیا. جب یہ سوال ہوگا کہ یہ کس کا ہے اور کہاں سے آیا تو پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں اللہ کا ہے اور اللہ کی طرف سے آیا. اگر وہ اقتصادی ماہر جو یہاں کے ہیں وہ کہیں نہیں یہ تو اس نے محنت سے کمایا، اس نے ہنر سیکھا تھا، اس سے اس نے حاصل کیا، دے یا نہ دے. لیکن انہی سے اگر یہ سوال کرو کہ سارے ہنرمند جنہوں نے دنیا میں یہ ہنر سیکھا پیسہ کمانے کا، کیا سب کے پاس اتنا ہی مال ہے، یا کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، اور کسی کے پاس کوشش کے باوجود بھی نہیں آیا؟ تو اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے اپنی مرضی کا. زمینی حقائق جب آپ زمینی حقیقت پر جب نظر ڈالیں گے تو پاکستان کا ماہر اقتصادیات بھی کہے گا کہ نہیں فرق ہے، جاپان کا بھی کہے گا، چین کا بھی کہے گا، روس کا بھی کہے گا کہ نہیں فرق ہے. کیوں فرق ہے؟ جب وہی ذہانت اس میں ہے، وہی ڈگری اس کے پاس ہے، اسی طرح اس نے اسی زمین پر کام کر رہا ہے، اسی کرنسی کو لے دے رہا ہے اور یہی مادے کا عدل بدل کر رہا ہے. کہیں اجناس کا کر رہا ہے، کہیں معدنیات کا کر رہا ہے، کہیں ہیرے جواہرات کا کر رہا ہے، کہیں کھانے پینے کی چیزوں کا کر رہا ہے. تو یہ کم رہ گیا، وہ آگے بڑھ گیا، بلکہ یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کنگلا ہی ہو گیا، ختم ہو گیا کام اس کا. جو تھوڑے بہت تھے وہ بھی ختم ہو گئے. یہ کیوں ہوئے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی اور طاقت ہے جو یہ کنٹرول کر رہی ہے، سنبھال رہی ہے. جب وہ طاقت ہے تو اس کی مرضی چلے گی. اس نے اسے دماغ دیا، جس دماغ سے اس نے فن سیکھا، اس نے اسے ہاتھ اور پاؤں دیے جس سے یہ مضمون لکھتا ہے، چیک لکھتا ہے، آرڈر لکھتا ہے، دفتر آتا جاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے. پاؤں اس نے دیے، یہ اس نے دیے. یہ کوئی سلطنت پاؤں سے نہیں دے رہی، نہ آنکھیں دے رہی ہے، نہ سننے کے لیے کان دے رہی ہے. یہ جتنا کام کر رہا ہے، اگرچہ اس نے ڈگری لے لی، لیکن اس ڈگری کو سیکھنے کے لیے بھی اور آگے اس ڈگری پہ عمل کرنے کے لیے بھی یہ کانوں کا محتاج ہے، آنکھوں کا محتاج ہے، ہاتھ پیر کا محتاج ہے، سوچ اور فکر کا محتاج ہے، عقل کا محتاج ہے. اور عقل یہ کسی نے بھی نہیں دی اسے، یہ تو اللہ نے دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھیک فرمانے والے ہیں. تو فرمایا کہ اصل میں مال اس کا ہے نہیں، مال اللہ کا ہے، اور اس کا واسطہ دے کر اس نے مانگا ہے اس سے کہ اللہ کے لیے مجھے دو، اللہ کے لیے میری مدد کرو. تو اب یہ جو نہیں دے رہا تو یہ اپنی چیز میں نہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں کنجوسی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ دو، میرا واسطہ کوئی دے تو دو، چاہے تھوڑا دے دو، دے دو. مالدار نہیں بھی ہے تو اسے بھی دینا چاہیے، کیونکہ غریب آدمی بھی سوال کرنے کے جواب میں روٹی کا ٹکڑا دے سکتا ہے، کھجور دے سکتا ہے، چنے دے سکتا ہے. یہ غریب آدمی بھی دے سکتا ہے. فرمایا دو. یہ نہیں دے گا تو یہ شر الناس، لوگوں میں بدتر انسان ہو جائے گا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان بالکل صحیح اور برحق ہے، وہ زیادہ بصیرت، زیادہ علم، آسمانی علم، اللہ کا دیا ہوا علم، اس کے مطابق جو بات ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے وسیلے سے اس سے سوال کیا جائے اور اللہ کا نام سن کر وہ نہ دے، یہ بدترین انسان ہے. تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اسلام نے سکھایا. اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ اسی معاشرے کا فرد ہے. تو جب اس نے 1,00,000 میں سے اسے 50,000 دے دیے تو اس کے پاس تو 1,50,000 رہ گیا، لیکن 2,00,000 تو معاشرے کے فرد کے اندر موجود ہی ہیں، وہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس چلے گئے. اس کے پاس بھی تو کہیں سے آئے تھے نا، تو اس کے پاس سے اس کے پاس سے آئے تو اس کی ملک سے نکلے، لیکن رہے تو وہ لاہور کے اندر ہی، لاہور سے باہر نہیں نکلے. اب جیسے یہ بقیہ 1,50,000 کو لاہور میں ہی خرچ کرے گا
اور ان سے خرچ کر کر مزید 10-20 ہزار بنا لے گا تو 50,000 جس نے لیے ہیں وہ بھی خرچ کرے گا، وہ بھی خرچ کر کر اس میں اضافے کا باعث بنے گا۔ تو اقتصادی اور معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دینا ایسے ہی ہے کہ اپنے پاس رکھ کے خرچ کرتا، ایسے ہی 1.5 لاکھ اپنے پاس رکھ کے خرچ کرے اور 50,000 اس کے ذریعے خرچ کرائے، حاصل تو وہی ہے، دونوں سے فائدہ ہو جائے گا، اس سے بھی کمائی ہوگی اور ان 50 سے بھی کمائی ہوگی، اس لیے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھی خرچ کرنا ہے اور اس نے بھی خرچ کرنا ہے، اس نے بھی گردش میں لانا ہے، اس نے بھی گردش میں لانا ہے، تو موجود وہ لاہور میں ہی ہے سرمایہ۔ اور اگر کہتے ہیں نہیں وہ تو پاکستان سے باہر دینا پڑ گیا، تو پاکستان سے باہر بھی دے گا تو کرۂ ارض سے باہر تھوڑی جائے گا، رہے گا تو اسی کرے میں۔ بر اعظموں میں بھی تو تجارت ہو رہی ہے، ایشیا والے امریکہ سے کر رہے ہیں، افریقہ سے کر رہے ہیں، افریقہ والے ایشیا والوں سے کر رہے ہیں، یہ بھی بڑھ رہا ہے سرمایہ اس سے۔ تو یہ اگر تنگ نظری ہو، معاشیات کا ماہر تنگ نظر ہوتا ہے، اسے وہ بصیرت نہیں ہوتی جو اسلام کے معاشی نظام کے واقف کو ہوتی ہے، وہ ان ڈگری والوں کو بصیرت نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو اور ارشاد فرمان بالکل برحق اور صحیح ہے، تو اس لیے خرچ کرو، غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، وہ پیسہ گھومے گا، وہ گھوم کر پھر واپس آئے گا، اس کے پاس بھی آئے گا اور اس کے پاس بھی آئے گا، کیونکہ یہ گھومنے کی چیز ہے، یہ واپس آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، دین پر عمل کی توفیق بھی دے، رزق حلال اور فراخ بھی دے، لیکن مال کی محبت نہ دے، مال کی محبت نقصان دہ ہے۔ مال حلال پاکیزہ مال نعمت ہے اللہ کی، بری چیز نہیں، لیکن اس کی محبت وہ خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت نہ دے، رزق حلال فراخ بھی دے اور اپنے راستوں میں پسندیدہ طریقوں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب